صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا مبارک وسلم بعدد کل ذرات مئات الف الف مرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی خوبصورت ایمان افروز واقعہ نگاہوں سے گزرا تھا حالیہ دنوں میں، جو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک صحابہ اکرام کا کچھ جنگ کے دوران کچھ صحابہ اکرام جو ہے وہ روم کے فوج کے ہاتھوں پکڑے گئے اور ان کو کفار کے جو سربراہ تھا، روم کا بادشاہ جو تھا، اس کے سامنے پیش کیا۔ تو اس نے کہا کہ یا تو تم دین اسلام سے پھر جاؤ یا تمہیں ہم بدترین موت دیں گے۔ تو صحابہ اکرام قربان جائیں ان کے جذبہ ایمانی پر، انہوں نے کہا کہ موت کا خوف تم کیوں نہیں دلاتے ہو؟ ہم تو موت سے ڈرنے والے لوگ ہی نہیں۔ وہ سمجھتا تھا، دنیا دار انسان تھا، وہ سمجھتا تھا کہ موت یہ لفاظی سے یہ بہادری، ان کو موت دیکھی نہیں انہوں نے، موت ہم ان کو دکھائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ موت کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ فوری طور پہ یہیں محل میں میرے آگ کا جو ہے آگ جلاؤ اور اس کے اوپر کڑایا رکھ کے اس میں تیل ڈال دو۔ انہوں نے فوری طور پر یہ عمل کیا۔ جب تیل کھولنے لگا، انہوں نے کہا دیکھو یہ تیل کھول رہا ہے، تم میں سے ایک ایک کو پکڑ کے میں اس میں ڈالتا جاؤں گا، تو پھر جاؤ ایمان سے۔ انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو اللہ پر اتنا کامل یقین ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے موت ہی حیات ہے۔ تو وہ پھر اس نے کہا کہ پھر وہی دنیا دار تھا، وہ سوچتا ہے کہ جب تک کوئی ایک ان کو ماروں گا نہیں تو ان کے اندر خوف نہیں آئے گا۔ ایک کو پکڑا اس نے اور کہا کہ اس کو ڈالو فوراً آگ۔ ان کو فوراً ڈالا گیا تو ایک لمحے میں جل کے خاک ہو گیا۔ تیل تھا شدید، اس نے جلسا دیا۔ تو کہاں دیکھا ہے اس کو موت کہتے ہیں، تو کیا تم لوگ تائب ہوتے ہو اسلام سے؟ ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم تائب ہو جائیں۔ اس نے پھر کہا کہ ایسا کرو کہ ان کا جو لیڈر ہے نا، اس کو ڈالو تاکہ جو اس کے پیچھے والے ہیں وہ سارے خوفزدہ ہو جائیں۔ وہ صحابی رسول تھے، ان کو لے کے جب وہ جا رہے ہیں اس کڑائی کی طرف، تو جوں ہی وہ اس کے قریب پہنچے تو وہ صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، رونے لگے۔ تو جوں ہی روم کے بادشاہ نے دیکھا یہ تو رو رہا ہے، ان کا لے آؤ، ان کا ڈر گیا شاید، کہ لے آؤ اس کو میرے پاس۔ جب لے کے آئے تو ہاں اب پتہ چلا موت کیا ہے، روتے ہو ڈر سے؟ اس نے کہا بدبخت، موت سے کون ڈرتا ہے؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے ایک جان دی، اور یہ جان میں اپنے رب کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کاش میرا رب مجھے کئی جانیں دیتا، تو مجھے لیتا اور اس کڑائی میں ڈالتا، پھر میرا رب مجھے زندگی دیتا، تو پھر مجھے یہ کہتا کہ دین کو چھوڑ، اسلام کو چھوڑ، میں کہتا نہیں چھوڑتا، تو پھر مجھے اپنے رب کی رضا، تو پھر مجھے اس کڑائی میں ڈالتا، بار بار تو میرا رب مجھے جانے دیتا اور تو میرے رب کے لیے مجھے اس کڑائی میں ڈالتا، تو میں اپنے آپ کو قربان کرتا رہتا۔ میں تو اس بات پہ روتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے ایک جان دی، کاش میرا اللہ مجھے کئی جانیں دیتا، میں اس کی راہ میں نچھاور کرتا ان سب کو۔ وہ روم کا جو بادشاہ تھا وہ گھبرا گیا، اتنا بڑا تقوی اس کی وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اس نے قریب بلایا اس کو، اور صحابی رسول کو ان کو قریب بلایا اور کہا، کان میں آرام سے کہتا ہے کہ یار دیکھو میں بادشاہ ہوں، تو میری تھوڑی سی تکریم کر لو اس وقت محل میں، ہاں تم صرف اتنا کر دو، میرے ماتھے پر بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ فرمایا کہ میں تمہارے ماتھے پہ بوسہ دے دوں گا، لیکن مجھے اور میرے تمام جو فوجی ہیں ان سب کو تم چھوڑو گے، ساتھیوں کو بھی چھوڑو گے۔ انہوں نے کہا ہاں میں چھوڑ دوں گا، تم صرف یہ کام کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بوسہ دے دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس میں کوئی حرج نہیں،
دیکھیے اس وقت بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کی جانوں کی حفاظت کا سوچا کہ اللہ نے ایک دیکھیے پلاننگ ہوتی ہے جنگ کے دوران جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. تو دوسرا جو جذبہ ایمانی تھا وہ ان کے اوپر اتنا شدید اثر انداز ہوا کہ اندر خوف اور ہیبت ہو گیا کہ ان کا جو غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا شہنشاہ تھا وہ یہ کہنے مجبور ہو گیا کہ تم مجھے صرف ایک ماتھے میرے بوسہ کر دو میں سب کو جانے دوں گا. اللہ تعالیٰ یہ اس وقت یہ جذبہ ایمانی حالیہ دنوں میں پاکستان اور انڈیا کے جو جنگ تھی وہ انشاءاللہ اس فوج کے درمیان ہر مومن مسلمان کے دلوں میں تھا. میرے پاک رب نے یہ سب کو یہ عطا کیا کہ بے خوف تھے، پورا پاکستان بے خوف تھا، پاکستانی فوج بے خوف تھی اور دندان شکن جواب دینے کے لیے تیار تھی اور دیا الحمدللہ. آئندہ بھی اگر یہ کفار اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں مسلمان انشاءاللہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں. موت ان کے لیے حیات ہے، موت تو ان کے لیے شادیانے ہیں، خوشیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ایسا اعمال نصیب فرمائے جس سے وہ راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.